السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ میں پروگرام پوائے رنگ کے ساتھ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میرے ساتھ مہمان شخصیت، آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور ہمارے اس پروگرام کی رونق جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی اور جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کے بارے میں 1947 سے پہلے، اس کے بارے میں آج ڈسکشن ہوگی۔ اور یہ بیسیکلی پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو بتا سکیں کہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ حقیقت میں ہمارے پاس صحیح تاریخ پہنچی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پروفیسر صاحب کی جو خدمات ہیں ہمارے لیے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر صاحب امریکہ میں ہیں اور ہمیں انہوں نے ٹائم بھی دیا اور اپنی اس قوم کے لیے، اس ماں دھرتی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کی سلامت رکھے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلا میرا یہ کوشچن ہے کہ 1947 تک تو ہم نے تقریباً سارے معاملات پہ ڈسکشن کی، سیاسی معاملات پہ، سماجی معاملات پہ، معاشرتی معاملات پہ، اور آج ہم جو ہے نا وہ 47 کے بعد جب پارٹیشن، جب برٹش یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد جو کشمیر کی صورتحال تھی وہ کیا تھی، اور پوری جو ہندوستان کی جو صورتحال تھی اور اس میں کشمیر کا کیا کردار رہا ہے اور کہاں پہ سٹینڈ کرتی تھی اسٹیٹ ہماری، اس بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادم و عزیزم محمد اورنگزیب جی، پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں مجھے مدعو کرنے پر میں آپ کو شکر گزار بھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے ریاست جموں کشمیر کی قدیم تاریخ، ثقافت اور اس کی سیاسی حیثیت اور جغرافیائی پوزیشن اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر بات کی تھی۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈوگرا حکمران تھے انہوں نے ریاست کو کس طرح چلایا یا ان کے دور میں ریاست کس طرح چل رہی تھی۔ تو یہاں انہی باتوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جس ریاست کی بات کرنے لگے ہیں یا جس ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریاست 16 مارچ 1846 کی ریاست ہے۔ قدیم ریاست کیا تھی وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت بڑا سمندر ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے مستند تاریخ ہے۔ کوئی ہندوستان اور پاکستان یا بر صغیر کی 3 ہی خطے میں ہیں، ایک تو سندھ ہے، ایک ہند ہے اور ایک کشمیر ہے۔ سندھ اور ہند کی تو تاریخ ہمارے پاس بہت کم ہے، سوائے منجو داڑو، ہڑپا وغیرہ کے، یعنی کہ آثار قدیمہ کے، لیکن ریاست جموں کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب ہندوستان پاکستان نہیں بھی تھے تو کشمیر موجود تھا، بالکل۔ تو اب بات ہونی ہے کہ 47 میں جب ہندوستان اور پاکستان مارز وجود میں آئے، بلکہ ہندوستان تو تھا ہی، مارز وجود میں پاکستان آیا ہے۔ ہندوستان تھا، ہندوستان موجود تھا، پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ صحیح۔ ان دونوں ملکوں کی تقسیم کے وقت ریاست جموں کشمیر میں اپنی حکومت تھی، ہری سنگھ حکمران تھا۔ ہری سنگھ کے جو معاملات تھے انگریزوں کے ساتھ، وہ 3 باتوں پر انگریزوں کے پاس وہ تھے جن کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ایک تو فارن افیئرس ہے، ایک ڈیفنس ہے، ایک کمیونیکیشن ہے۔ یہ 3 جو امور تھے، یہ 3 امور اس وقت بھی انگریزوں کے پاس تھے۔ اور جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہونے لگی اور جو تقریباً 550 ریاستیں تھیں، 560-70 ریاستیں تھیں، ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ چلی جائیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ چلی جائیں، چاہیں تو وہ اپنا کوئی بندوبست کر لیں۔ کوئی بندوبست کا مطلب ہے وہ اگر چاہیں تو اپنی آئیڈینٹی بحال رکھ سکتے ہیں۔ اور اس پر ہندوستان کے جو اس وقت کے زعماء تھے، یعنی کانگریس کی لیڈرشپ اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو تھی، وہ بھی اتفاق کرتی تھی کہ ریاست کے حکمرانوں کو ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور
جو ہی برٹش سوورینٹی جو تھی، یعنی کہ برطانوی حکومت کا جو عمل دخل تھا، وہ جب ختم ہوا تو ریاستوں نے یہ مجاز ہو گئی کہ وہ کدھر جائیں گی، کس کے ساتھ رہیں گی۔ اس دوران 3 ایسی ریاستیں تھیں جن کا معاملہ پینڈنگ تھا۔ ایک جیسے پہلے بھی میں بات کی ہے، ایک ریاست جوناگڑھ تھی، ایک ریاست حیدرآباد تھی، اور ایک ہماری ریاست جموں کشمیر تھی۔ اور الحمدللہ ہماری ریاست اس وقت بھی ہندوستان کی دیگر پرنسلی اسٹیٹس میں سب سے نمایاں تھی، سب سے باوقار تھی، صحیح۔ اور برٹش حکومت کی نظر میں بھی ہماری ریاست کا ایک عمدہ تاثر تھا۔ صحیح۔ تو جو ہی تقسیم ہوئی، مہاراجہ نے اپنے الحاق کو پینڈنگ رکھا۔ صحیح۔ پینڈنگ کیوں رکھا؟ مہاراجہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ریاست کسی دوسری ریاست کے ساتھ سب مرج کروں۔ اس کی بھرپور کوشش تھی۔ یہ جو ڈیلے ہوا نا عمل ریاست جموں کشمیر، آخر میں جا کے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ہری سنگھ کا، مہاراجہ ہری سنگھ کا جو بھارت کے ساتھ جو ایکسیشن ہوا ہے، یہ آخری ایکسیشن تھا۔ صحیح۔ اگرچہ ایکسیشن ڈیٹ جو تھی، یہ دیکھیں بڑی نکتے کی بات ہے، ایکسیشن ڈیٹ جو تھی وہ اگست 1947 میں ہی تیار کر لی گئی تھی۔ صحیح۔ لیکن ہم مہاراجہ ہری سنگھ کسی بھی صورت میں اپنی ریاست کو کسی ملک کے ساتھ شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کی ٹھوس وجوہات بھی تھیں، اور اس کا موقف بھی جائز تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کوئی مسلمانوں کے خلاف تھا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ مہاراجہ مسلمانوں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتا تھا۔ وہ یہ مذہبی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنی ریاست کی تحریک کو خالصاً سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں، بالکل۔ اور سیاسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مہاراجہ ہری سنگھ کسی بھی صورت میں دونوں ملکوں میں سے کسی کے ساتھ الحاق کا حامی بالکل نہیں تھا، اور چاہتا تھا کہ چونکہ یہ ریاست سابقہ تاریخ میں بھی اور مستقبل میں ہندوستان پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی ریاست کا جو جغرافیائی تشخص تھا، یعنی جس علاقے میں ریاست جموں کشمیر موجود تھی، اس کے ارد گرد 2-3 بڑی طاقتیں تھیں۔ چائنا تھا، رشیا تھا، خود ہندوستان پاکستان تھے، اور کچھ اس کا تعلق جو ہے افغانستان سے بھی، بلکہ اب بھی ہے۔ ہماری ریاست کا کچھ جو ہے نا بارڈر، وہ ریاست جموں کشمیر کا افغانستان کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ان 2-3-4 بڑے ملکوں کے اندر اس ریاست کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کسی غیر جانداری کے بغیر ہندوستان اور پاکستان کے اس وقت کی سیاسی زحمات سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ ریاست کو، اس کا ایک تشخص جو ہے اس کو باہر رکھیں گے۔ اور اس تشخص کے بارے میں اس وقت 47 میں ہندوستان اور پاکستان کی لیڈرشپ نے، کانگریس نے اور بانی پاکستان قائد اعظم یعنی کہ مسلم لیگ نے یقین دہانی کرا رکھی تھی۔ میں آپ کو ایک تراشا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ، یہ اسٹیٹمنٹ ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس وقت کے اخبار یہ پاکستان ٹائمز، صحیح، یہ پاکستان ٹائمز کا تراشا ہے۔ صحیح۔ اور یہ تاریخ کون سی ہے جی؟ یہ 18 جون 1948 کی ہے۔ صحیح۔ یعنی 15 اگست کو پاکستان، ویسے تو 15 اگست کو دونوں ملک جو ہے وہ ہوئے تھے، لیکن پاکستان نے اس کو ایک دن پہلے رکھا تھا کہ دونوں ملکوں کے مابین آزادی کا دن جو ہے وہ مکس نہ ہو۔ تو اس میں بانی پاکستان قائد اعظم فرماتے ہیں اسٹیٹس کین چوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ۔ یہ صرف ایک کشمیر کا نہیں ہے، تمام ریاستوں کے بارے میں ہے، جو تقریباً 560-70 تھی۔ اسٹیٹس کین چوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ، آپشن ناٹ لمیٹڈ ٹو ہندوستان اور پاکستان۔ یعنی یہ آپشن جو ہے، یہ میرے سامعین اور ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، یہ ان کے سامنے ہے۔ اصل ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے دانشور، ہمارے پروفیسر، ہمارے اساتذہ، ہمارے صحافی حضرات کرام
سب لوگ ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی یا ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے. اور بالخصوص اس میں ایک بات بہت امپارٹنٹ ہے، میں سب کو اپیل کروں گا کہ 1947 سے لے کر 1950 تک کا جو زمانہ ہے، اس دور کے جو بیانات ہیں، اخبارات ہیں، جو تاثرات ہیں، جو قائدین سے مراد کانگریس کے لیڈران کرام اور مسلم لیگ کے لیڈران کرام کے جو بیانات ہیں ریاست جموں کشمیر کے بارے میں، اور پھر باقی ریاستوں کے بارے میں، جب تک ہم لوگ ان کا مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں اصل حقائق کا پتہ نہیں چلے گا. ہاں جی، تو فرماتے ہیں اسٹیٹس کین چوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ، آپشن ناٹ لمیٹڈ ٹو ہندوستان اور پاکستان. اور پھر آگے ہے پیراماؤنٹسی ول ٹرمینیٹ بٹ کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ. بڑا امپارٹنٹ بیان ہے یہ، معمولی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ پیراماؤنٹسی ول ٹرمینیٹ بٹ ناٹ بی ٹرانسفرڈ. جناح کلیریفائز مسلم لیگ ویو پوائنٹ. قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 ٹوک 18 جون 1948 کو اپنی پالیسی ریاستوں کے بارے میں واضح کر دی تھی. اگر اس پالیسی کو فالو کیا جاتا تو یہ مسائل پیدا نہیں تو کشمیر کا تو اسپیشلی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ 47 میں جو قائد اعظم تو صحت کے اعتبار سے اتنے ایکٹیو نہیں رہے تھے، اور جو اس وقت لوگ مؤثر تھے، یعنی جن لوگوں کے پاس کام سیاسی امور تھے، انہوں نے اس پر وہ توجہ نہیں دی جس کی خواہش رکھتے تھے بانی پاکستان. وہ ایک ڈیموکریٹک آدمی تھے، وہ ایک لیگل ایکسپرٹ تھے، قانون دان تھے، آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے ایک عظیم شخصیت تھے. لہٰذا ان کی جو توقعات تھیں یا وہ جو چاہتے تھے اس کو نظر انداز کر کے لیاقت علی خان اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے جو منصوبہ بندی کی کہ اگر مہاراجہ ہمارے ساتھ الحاق پر آمادہ نہیں ہے تو اس کا کوئی حل نکالا جائے. صحیح. اب حل تو سیاسی ہونا چاہیے تھا، مہاراجہ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، مہاراجہ کو آمادہ کرنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ریاست مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس کے تمام جو تجارتی راستے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، جو پاکستان بن گیا ہے اس کے ساتھ جڑتے ہیں. تو اگر آپ کیا مہاراجہ واقعی چاہتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق ہو؟ بالکل نہیں. ٹوٹلی اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ تاریخ کو مسخ کرتا ہے، اور وہ پھر مطالعہ پاکستان پڑھتا ہے. اور مطالعہ پاکستان نے یہ خرابیاں پیدا کی ہیں. مطالعہ پاکستان میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے نا، حقائق سے ہٹ کے پڑھا ہے. وہ بیچارے انور مقصود صاحب کا کل پرسوں میں سن رہا تھا، ان کا ایک انٹرویو تھا، وہ کہتے ہیں 86 سال ہو گئے میری عمر، میں نے کوئی سچ نہیں بولا، میں نے سب جھوٹ بولا ہے. صحیح. تو انور مقصود صاحب نے تو کل پرسوں یہ بات کی ہے. مجھے تو 50 سال ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ بھائی مطالعہ پاکستان کے جو قوائف ہیں، جو حقائق ہیں، ان میں صداقت نہیں ہے. میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میری بات کو ہر کوئی مانتا ہے کہ مطالعہ پاکستان میں مطالعہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو کن اصول و ضابطوں کے تحت ہم پاکستان کے ساتھ ملا سکتے ہیں. کیا ڈنڈا لے کے جائیں گے اور دستخط کروائیں گے، یا مہاراجے کے پاس یا اس کے وزیر اعظم کے پاس جائیں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ اس طرح کیجئے. یہاں تک کہ مجھے یہ حقیقت ہے، ریکارڈ پر ہے، کہ خود شیخ محمد عبداللہ، جس کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ مطالعہ پاکستان ہے نا، تو وہ خود چل کے لاہور آئے تھے. شیخ عبداللہ آئے تھے ریاست کے اچھا، وہ مہاراجہ کے نمائندے تھے، ان کے بیاہ پہ بات کرنا چاہتے تھے یا وہ؟ دیکھیں جی، مہاراجہ کے بیاہ پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود ایک فکر مند آدمی تھا، یعنی کہ اس کو سیاست کے امور کا پتہ تھا. صحیح. مہاراجہ کے حوالے سے تو انہوں نے کوئٹ کشمیر کی تحریک چلائی تھی، لیکن وہ کوئٹ کشمیر کی جو تحریک تھی نا، وہ کوئٹ انڈیا کی بنیاد پر تھی. وجہ یہ تھی کہ جو نہرو تھے نا، وہ مہاراجہ کو پسند نہیں کرتے تھے. صحیح. اور شیخ عبداللہ کے ساتھ ان کے مراسم اچھے تھے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں. اگر کوئی ایک لیڈر دوسرے کے ساتھ اچھے مراسم رکھ رہا ہے اور کسی کو نہیں پسند کرتا تو اس کے اوپر الزامات تراشی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. تو وہ شیخ محمد عبداللہ آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ریاست کی شناخت ہے، اس کی جو جغرافیائی شناخت ہے، اس کی جو سیاسی حیثیت ہے،
جو اس کی جغرافی سالمیت ہے اور سیاسی حاکمیت ہے، آپ یہ ہمارے پاس رہنے دیں تو وہی یعنی کہ ڈیفنس اور فارن افیئرس اور کمیونیکیشن، ان پر بات کر لیں. باقی ہمیں داخلی خود مختاری ہمارے پاس رہنی چاہیے. ہم تو شروع سے ہی شیخ عبداللہ کو غدار ہی سمجھتے تھے. تو شیخ عبداللہ کا کردار کیا تھا کشمیر کے بارے میں؟ وہ کیا چاہتا کیا تھا؟ کہ وہ مہاراجہ والی اسٹیٹ چاہتا تھا، یا وہ انڈیا کے ساتھ موسٹلی تو جو ہم نے پڑھا ہے یا ہمیں جو جو اسپیچز وغیرہ ہوتی تھی ان میں تو شیخ عبداللہ تو کشمیریوں کا غدار ہے. اس کا میں جواب ایک مختصر سا دوں گا، اور وہ جواب ہے جناب سردار محمد عبدالقیوم کا اپنا بیان. جب آئے تھے نا یہ فاروق عبداللہ پاکستان میں، تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت بھی دی تھی. صحیح. تو وہاں انہوں نے شیخ محمد عبداللہ کی تصویر بھی لگائی تھی اس اپنی ڈائننگ میں، اپنے کھانے کے مقام پر. صحیح. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ تو ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بھئی شیخ صاحب جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے. تو انہوں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ وہ غدار تھے؟ میں نے کب نہیں کہا، وہ تو بہت اچھا لیڈر تھے، وہ بڑے اچھے لیڈر تھے. تو سیاست میں یہ تھوڑا بہت ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے نا وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن بیسیکلی شیخ محمد عبداللہ اس بات کا قائل تھا کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو. وہ مہاراجے کا جو مہاراجہ چاہتے تھے کہ میں آئینی سربراہ رہوں، لیکن شیخ محمد عبداللہ چاہتے تھے کہ ریاست ایک پیورلی ڈیموکریٹک سوشلسٹ ڈیموکریٹک یعنی اس قسم کی ریاست بنائی جائے. وہ ریاست کو ایک سیکولر ٹائپ کی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور سیکولرزم کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے تمام علماء کرام، ہمارے دانشور، ہمارے ماہرین، ہمارے پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ کرام جب وہ سیکولرزم پڑھاتے ہیں نا تو سیکولرزم کی وہ تعریف کرتے ہیں امریکہ والی. وہ سیکولرزم جو امریکہ نے پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ جی سیکولرزم یہ ہے کہ روس مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ دہریہ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ الہامی کتابوں کو نہیں مانتے. تو روس کا جو نظام حکومت ہے وہ آپ کے ملک میں نہیں ہونا چاہیے، تو ہم آپ کی مدد کریں گے، تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے ملک میں اسلامی نظام رائج کریں. صحیح. حالانکہ سیکولرزم کا مطلب مذہب گریزی نہیں ہے، مذہب پرہیزی نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلسٹی آف ریلیجنس. جس ملک میں زیادہ مذہب ہوں وہ زیادہ مذہبی ہوتا ہے، جس ملک میں ایک مذہب ہو وہ مذہبی نہیں ہوتا. وہاں اس کوئی کی ڈیبیٹ نہیں ہوتا. ہاں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ گلدستہ ہوتا ہے نا، اگر گلدستے میں ایک پھول ہو تو اس کو آپ گلدستہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا. اگر گلدستے میں زیادہ پھول ہوں گے تو وہ گلدستہ آئے گا کہ یہ گلدستہ ہے. اسی طرح جس ریاست میں زیادہ مذاہب ہوتے ہیں اور مذہبی آزادی ہوتی ہے وہ ریاست زیادہ مذہبی ہوتی ہے بنسبت ایسی ریاست کے جہاں ایک اتھارٹیرین کوئی ایک مذہب ہو. تو بالکل اسلام تو جتنی رواداری، اسلام سلامتی کا تو مذہب ہے، لفظ اسلام کے اندر ہی سلامتی ہے، بے شک. مفہوم اسلامتی کا ہے. اور اگر قرآن میں اور حدیث میں تو یہ تعلیم ہے ہماری کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے عمل سے دوسرا انسان محفوظ ہو. بے شک. بے شک. صرف مسلمان نہیں، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن کا سبجیکٹ میٹر، حدیث کا سبجیکٹ میٹر انسان ہے. بے شک. بے شک. پوری قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات انسان کے گرد گھومتی ہیں. بے شک. تو وہ جو شیخ عبداللہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک میں یا ریاست جموں کشمیر میں جو نظام ہو وہ ایسا ہو کہ تمام مذاہب کو پنپنے کی، پراپگیشن کرنے کی، اپنے عبادات اپنے مذہب کے مطابق اپنے مندروں، مسجدوں، گردواروں، گرجوں گھروں میں جانے کی آزادی ہو. اس بات کو تو خود قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے 11 ستمبر کو اپنی آخری تقریر میں اسمبلی میں کہا تھا کہ پاکستان اب بن گیا ہے، اب تم آزاد ہو، چاہے گرجا گھر میں جاؤ، چاہے مسجد میں جاؤ، چاہے مندر میں جاؤ، جہاں بھی چاہو اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو میں جو بات بتا رہا تھا، جو سوال تھا آپ کا کہ 47 کے بعد ہوا کیا. جب شیخ محمد عبداللہ اس وقت برسر اقتدار تھے، ظاہر ہے اس کے پاس کمانڈ تھی یا اس پر بھروسہ کیا جا رہا تھا، تو وہ جب انہوں نے اپنی کوشش بھی کی، لاہور آ کر بھی کوشش کی، دیکھا کہ
حکمران جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی امور کے ماہر نہیں ہیں، صحیح، سیاسی امور کے ماہر نہیں ہیں، اور وہ علاقائی جو تصویراتی معاملات ہیں، یعنی کہ دیگر ممالک کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے جو تعلقات قدیم جدید اور مستقبل میں ہونے والے ہیں ان پر ان کی نظر نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ بھئی پہلے آزادی پھر الحاق، یہ ان کا نعرہ تھا، فرسٹ فریڈم دین ایکسیشن، جبکہ ادھر سے ڈیمانڈ کیا تھی، فرسٹ ایکسیشن دین فریڈم۔ تو ابھی تک ہم نہ ایکسیشن کر سکے نہ ہم فریڈم کر سکے ہیں۔ جو ایکسیشن جو کیا گیا وہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں کہ کوئی مہاراجا جو تھا وہ ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کے لیے بےتاب تھا، نہیں، جب 22 اکتوبر 1947 کو جب ریاست کے اندر قبائلی داخل ہوئے، اور کیوں داخل ہوئے اس پر بہت باتیں ہو چکی ہیں، مزید میں بات نہیں کرنا چاہتا، کس نے داخل کیے، کون سے محرکات تھے، کیوں وہ لوگ آئے تھے، کیا انہوں نے کیا، کیا اس کے نتائج برآمد ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر 47 کے اس موقع پر یہ مداخلت نہ کی جاتی، اور اس مداخلت کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے، خود جو برطانوی سامراج جس کے اوپر اس وقت امریکہ کا دباؤ تھا، چونکہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ ختم ہو چکا تھا، برطانیہ ابھی ہندوستان کو آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکن دباؤ تھا کہ اس کو جلدی آزاد کر دو، ہم برطانیہ کی ترقی تعمیر میں مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہندوستان کے معاملات ہمارے سپرد کر دو۔ اس وقت برطانوی حکومت بالکل ڈمی تھی، لیکن کام چونکہ انہوں نے کرنا تھا، حکومت انہی کی تھی، وہ انچارج وہی تھے، ماؤنٹ بیٹن موجود تھا، نظام ان کے ہاتھوں میں تھا، لیکن پیچھے کمانڈ کس کی تھی؟ واشنگٹن، کہ جی اس طرح تقسیم کرنا ہے، اس طرح تقسیم کرنا ہے، اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ خود جو 22 اکتوبر کا مداخلت کا جو عمل ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی پاکستان کی اس وقت کے جو آرمی کے کمانڈر تھے، جنرل میسروی اور ایک اور تھے، ان کا نام مجھے ذہن سے اتر گیا ہے، یہ 2 کمانڈر تھے، انہی کے کہنے پر آپریشن گلمرگ کیا گیا۔ یہ ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے تاریخ دانوں کو اور کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے والے لوگوں کو اس آپریشن گلمرگ کی ڈیٹیلز پڑھنی چاہیے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو ہم نے تقسیم کروایا ہے اسی طرح ہم ریاست کو بھی تقسیم کروائیں، چونکہ ریاست بہت اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف کہ عسکری اعتبار سے بلکہ وسائل کے اعتبار سے اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے اور ٹریڈ ویز کے اعتبار سے ریاست بہت اہمیت رکھتی تھی، رکھتی ہے اور رکھے گی بھی، یہ نہیں کہ بات ختم نہیں ہوگی، اس کی اہمیت اپنی جگہ قائم دائم ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس ریاست کی اس سالمیت کو، اس حقیقت کو، اس کی اکائی کو، یعنی کہ اس کی جغرافیائی وحدت اور سیاسی حاکمیت جو ہے اس کو ہم قائم رکھنے کے لیے حتی المقام کوشش کریں، اور یہ چیز پاکستان کے فائدے کی ہے۔ بالکل، پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں نے جلد بازی میں، وہ کہتے ہیں کہ تتا تتا اگر کوئی چیز کھاؤ نا تو زبان تو سڑنی ہے نا، تو یہی مثال نکی جی مثال ہے کہ جو تتا تتا کھاسو نا تو یا ہاتھ سڑ سکے تو یہ زبان سڑ سکے، تو وہ انہوں نے اس کو گرم گرم کھانے کے نتیجے میں ریاست کا یہ مسئلہ پیدا ہوا، تو پھر ہم نے کس پہ ڈال دیا؟ وہ جی ہری سنگھ جو تھا وہ بڑا ہندو تھا، وہ ہندوستان نواز تھا، وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، وہ جی شیخ عبداللہ جو تھا وہ بڑا غدار تھا، وہ اندرا گاندھی سے اس کے تعلقات تھے اور نہرو خاندان سے اس کے تعلقات تھے۔ یہ کہانیاں ہم نے کر لی ہیں اپنے آپ کو تیفل تسلی دینے کے لیے۔ حالانکہ جو آزاد کشمیر کے حکمران اس وقت کے اسپیشلی حکمران تھے، جیسے سردار ابراہیم صاحب تھے، سردار قیوم صاحب تھے، ان کا اس جو تحریک ہے اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں یہاں ایک بہت اہم لیگل نقطہ ہے۔ مسلم کانفرنس والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے الحاق کی قرارداد پاس کی ہے۔ بھائی الحاق کی قرارداد تو کوئی اتھارٹی کر سکتی ہے نا، کوئی مجاز اتھارٹی کر سکتی ہے، یعنی اس وقت مجاز اتھارٹی کون تھا؟ ہری سنگھ تھا، اس کی حکومت تھی۔ اب اگر سردار ابراہیم خان یا ان کے لوگ جو وہاں سری نگر میں چند لوگ تھے، جو بھی تھے، تعداد کا مجھے پتہ نہیں لیکن زیادہ نہیں تھے، تھوڑے سے، تو اگر وہ بیٹھ کے کسی جگہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، تو عقل مند دانا لوگ تو اس الحاق کو نہیں سمجھیں گے نا۔ بالکل، وہ کہیں گے یار انہوں نے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا ہے اپنی مرضی سے، وہ تو نہیں ہے نا۔
الحاق کا یا عدم الحاق کا، کسی ریاست کے ساتھ مدغم ہونے کا، سب مرج ہونے کا، جیسا کہ ابھی میں نے یہ تلاشا بھی بیان کیا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے کہ سب مرج ہونے کے لیے کسی ریاست کو، کسی علاقے کو ایک طریقہ کار ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو کرتی ہے. تو وہ جو جس علاق پر مسلم کانفرنس والے آگے چلتے رہے اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو شہزادہ کوٹھی ہے نا اس میں اسلام آباد نہیں پنڈی میں وہاں سے صرف ہم کشمیر ہاؤس تک ہم نے سفر کیا ہے، باقی معاملات جیسے تھے ویسے پڑے ہوئے ہیں. اتنی کانفرنسیں، اتنے جدوجہد، اتنے آپریشن، اتنی مداخلت، اتنا کچھ کرنے کے جہاد کرنے کے باوجود بھی ہم آگے بڑھنے کی بجائے ریاست جموں کشمیر کے معاملے میں اس ریاست کے حوالے سے نہ صرف کشمیری ابھی محروم ہیں آزادی سے، ہندوستان اور پاکستان کے لوگ تو آزادی سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، آزاد ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ہم ان دونوں ملکوں کی آزادی کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اگر ہم ملوث کر دیں نا، یہ جی شیخ عبداللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور جی یہ ہری سنگھ ڈوگرا کی وجہ سے ہوا ہے، اور جی یہ ہوا ہے، تو یہ بہانے ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہری سنگھ اپنی ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا اور مستقبل میں اس کا حل بھی یہی ہے، یا پھر یہ جنگ جاری رکھیں گے تو یا پھر اس کو تقسیم کریں گے. اگر پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے دانشور جن کو کشمیریوں کے ساتھ محبت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، جیسے کہ شروع سے بچپن سے ہم کہہ رہے ہیں کشمیر کی آزادی ہونی چاہیے، کشمیر آزاد ہونا چاہیے، فلسطین آزاد ہونا چاہیے. تو آزادی کا مفہوم کیا ہے جی؟ کہ وہ آزاد ہوں، اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اپنی حکومت بنائیں، اپنی ڈیموکریسی کے مطابق یا اپنے کلچر کے مطابق، اپنے جغرافیے کے مطابق، اپنے قومی عزائم اور منصوبوں کے مطابق اپنی حکومت، اسی کو آزادی کہتے ہیں. تو اگر آزادی جو ہے وہ مطلب کہ ہندوستان کے ساتھ اٹوٹ انگ والی آزادی ہے یا پاکستان کے ساتھ الحاق والی آزادی ہے، شارک والی آزادی، پھر آزادی تو نہیں ہے نا. تو ہم نے جو سیاسی تربیت کی ہے وہ درست نہیں کی، نہ ہم نے سیاسی انداز میں مسئلے کو ڈیل کیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا اس پلیٹ فارم سے آپ کی وساطت سے اورنگزیب جی کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے ہی نہیں. بالکل 100%. یہ ایک جذباتی عمل ہے، یہ ایک نعرہ بازی کا عمل ہے، یہ وقتاً فوقتاً اٹھ کے تو لوگوں کو سیاسی طور پر تھوڑا سا خوش کر دینا، تھوڑا سا لوگوں کا ٹیمپو ڈاؤن کر دینا اور حالات کو لٹکانا، مسلسل لٹکانا. اس لٹکانے کے مٹی پاؤ جی ہو جائے گا جی. ابھی جیسا کہ ابھی آپ نے حامد میر کو سنا ہے، حامد میر نے تو سیدھی بات کر دی ہے کہ جناب حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہم حل کرنا چاہتے ہیں لیکن میڈیا والے حل نہیں ہونے دیتے. تو حامد میر نے کہا جی کہ میڈیا والوں کا کردار، یعنی کہ جیسے ہمارے جنرل صاحب نے فرمایا کہ میڈیا والوں کا کردار ہے وہ شرمناک ہے. تو اس نے جواب دیا کہ ہمارا میڈیا کا کردار شرمناک نہیں ہے، ہم کوئی بات اگر سچی آپ کو دیتے ہیں آپ وہ چھاپتے ہی نہیں ہیں، ہم بھیجتے ہیں آپ اس کو نشر ہی نہیں کرتے، نہ چھاپتے ہیں نہ نشر کرتے ہیں. تو میڈیا کا کردار جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں شرمناک نہیں ہے، بلکہ حکومت یا حکمرانوں کا کردار جو ہے وہ شرمناک ہے. بالکل. اچھا، یہ جو ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یہ 1947 کے بعد کون سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اور ان ایگریمنٹ کی روشنی میں ریاست کے معاملات کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اورنگزیب جی، پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹینڈ اسٹل کا ایگریمنٹ تھا جو انگریزوں کے زمانے میں بھی تھا اور وہ جاری رکھنا چاہتے تھے. ہری سنگھ اپنا اس کو جاری رکھنا چاہتے تھے. پاکستان نے دستخط بھی کر دیے تھے، 12 اگست 1947 کو دستخط بھی ہو گئے تھے. اور دستخط ہونے کے 12 اگست ستمبر اکتوبر، میرے خیال میں 12 اگست سے 12 ستمبر اکتوبر یہ کوئی مہینہ ایک بنتا ہے. اس کے بعد مداخلت ہو گئی، یعنی کہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا اتنا ہم نے احترام کیا کہ وہ 10-20 دن ہی مہینہ 1.5 مہینہ ہی اس کو ہم نے اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، کہ اس کا احترام کیا. اس کے بعد ظاہر ہے وہ آپریشن گلمرگ ہوا، پھر آپریشن جبرالٹر آ گیا. آپریشن جبرالٹر جو تھا وہ 1965 کی جنگ تھی. صحیح. اور اس میں بھی
جو نتیجہ نکلا وہ تاشقند معاہدے کی صورت میں نکلا، پھر 1971 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی شملہ معاہدے کی صورت میں نکلا۔ تو چاہے وہ آپریشن جبرالٹر تھا، چاہے وہ تاشقند کا معاہدہ تھا، چاہے وہ 1971 کا ڈھاکہ کا وہ اگریمنٹ تھا جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ شملہ معاہدہ، شملہ معاہدہ، ان تینوں میں اگر ہم تلاش کریں کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے حوالے سے اور کشمیریوں کے حوالے سے، تو تینوں معاہدے میں پاکستان بھی پسپائی نظر آ رہی ہے، اور کشمیری تو بیچارے ظاہر ہے وہ تو پسپائی ہے، ان کی تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے نا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ غدار ہو گئے، اور جی یہ پاکستان کے خلاف ہے، اور جی یہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یعنی کہ ایک دم سے سیاسی مسئلے کو مذہبی رنگ دے کر اس کی تہس نہس کر دیتے ہیں، اور اس کو آگے بڑھنے سے عالمی سطح پر لے جانے سے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ سو جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں میں نہ ریاست کا تشخص ابھرا ہے، نہ کشمیریوں کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے، اور نہ خود پاکستان کا امیج جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے۔ دن بدن یہ تینوں پہلو، یہ تینوں جو شعبے ہیں ہمارے، یعنی ریاست جموں کشمیر، خود مملکت خداداد پاکستان، اور پاکستان کی حکومتیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حکمران تو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو دنوں میں یہ کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ دنوں میں کام کرنے والی بات نہیں ہے۔ ادھر سے وہ بیٹھا ہوا مودی صاحب جو ہے، مودی وزیر اعظم ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، ایک بڑے ملک کا وزیر اعظم ہے، جس طرح کہ وہ گفتگو کرتا ہے نا کہ ہم نے جا کے دیکھ لیا یہ کتنی ایٹمی طاقت ہے، ہم نے پاکستان کی ہیکڑی نکال دی ہے، تو اب صورتحال جو ہے اتنی ناگفتگو ہے، اتنی کمزور ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے، ہم سے مراد یہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان، کشمیریوں نے تو ابھی یہ جو عوامی حقوق کی تحریک چلی ہے اس میں اپنی قومی غیرت کا، اپنے ملی تشخص کا، اپنے ریاست کا ایک تاثر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ عوامی حقوق کی تحریک جو چلی ہے اس میں صرف یہ بجلی پانی کا یا وہ آٹے دال کا مسئلہ نہیں ہے، پس منظر میں یہ جو حقیقت ہے میں آپ کو اس اسٹیج سے بتا رہا ہوں، حقیقت کوئی بجلی پانی کی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے تشخص کو سامنے لانا ہے کہ یہ ایک ریاست ہے، اس کے ایک حیثیت ہے، اس کی تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، ثقافت ہے، اور اس کو بحال رکھو، ورنہ وہ کیا کہا کرتے کہ ہم ڈوبے سنم تو تم کو بھی لے ڈوبے گے۔ بے شک۔ اچھا، یہ یونائٹڈ نیشن میں جب یہ دونوں کی جو لڑائی شروع ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، تو یونائٹڈ نیشن میں کون پہلے آیا اور وہ اس کی پاسداری کیوں نہیں کی دونوں ملکوں کی طرف سے؟ دیکھیں یہ جنوری 1948 میں نہرو ہی اس مسئلے کو لے گئے، پنڈت جواہر لال نہرو ریاست کا کشمیر کا مسئلہ لے کے جو انوں میں چلے گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہرو نے پاکستان پر مہربانی کی تھی۔ صحیح، نہرو نے پاکستان پر مہربانی کی تھی کہ اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا اور پاکستان کو موقع دیا کہ وہ اپنے استحقاق کو یا اپنے موقف کو ثابت کرے، لیکن انہوں نے نہ اپنا استحقاق مطلب ثابت کیا، نہ وہ جدوجہد سیاسی جدوجہد جاری رکھی، نہ کشمیریوں پر اعتبار کیا کہ یار کشمیریوں کے حوالے کر دیں، جیسا کہ کے ایچ خوشی کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی زعماء بھی کہتے رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی تاریخ کو آپ پڑھیں، وہ ایک خاتون تھی بیگم شاہ نواز، انہوں نے 1948-49 میں ایک کانفرنس بلائی تھی، اس کانفرنس میں انہوں نے تجویز دی تھی کہ ریاست کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا جائے اور یہ معاملات ریاست کے حوالے کر دی جائے، یہ بیگم شاہ ہاں ریاست خود ڈیل کرے۔ تو میں بہت اچھی تجویز، اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہوگا، جو اگر ہونا تو وہی ہوگا۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے پہاڑی رنگ میڈیا آپ کا گروپ جو ہے اس کی وساطت سے پاکستان کے دانشوروں کو، پروفیسروں کو، اساتذہ کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، صحافی حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 1947 سے لے کر 1965 تک کی جو تاریخ ہے اس کے اندر کشمیر کے معاملات کو تلاش کرے، سب معاملات موجود ہیں، لیکن اوپر آپ نے جو مٹی ڈال دی نا جھوٹ کی، اس مٹی کو آپ کریدیں گے تو بیچ میں سے چمکتا دمکتا کشمیر نظر آئے گا،
اور کشمیر کی تاریخ بھی نظر آئے گی، اور وہی کشمیر جس کی میں بات کر رہا ہوں وہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر کشمیر کو انہوں نے اس طرح چھوڑ دیا جیسے کہ چھوڑا جا رہا ہے اور چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے ڈیل ان کشمیریوں کے ساتھ جیسے کہ حامد میر نے جنرل باجوہ جی کا نام لے کر بات بتائی ہے، تو اس اعتبار سے تو ہم تو ڈوبے تھے صنم، ہم کو بھی لے ڈوبے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اور آج ناظرین میری جو گفتگو تھی 47 سے 1965 تک تھی، 1947 سے 1965 تک، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سے آگے ہم بات کریں گے کہ کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، اور ریاست اسپیشلی ہمارا فوکس ریاست جموں و کشمیر ہے، اور ہر کشمیری کی جیسے خواہش ہے کہ کشمیر ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر دنیا کے سامنے رہنا چاہیے، ہماری بھی ہر کشمیری کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں ایسی ریاست ہو جس میں ہم اپنے معاملات ریاست خود دیکھیں، اور اس میں جو 70 سالوں سے لوگ پیسے جا رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں اور کشمیریوں کے لیے بہتری پیدا ہو۔ تو بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کا بھی آپ نے ٹائم دیا۔ بہرحال انشاءاللہ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی۔ انشاءاللہ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔